السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ تحریک اگر انصاف کے نام پر ہو اور انجام جرم پر تو پھر فیصلہ تاریخ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ 2 سال 2 ماہ بعد ریاست کو جلانے اور اداروں پر حملہ آور کرنے والوں کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو سزا سنا دی گئی ہے، کچھ کو بری کیا گیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور زرتاج گل اور صاحبزادہ حامد رضا سمیت 196 رہنماؤں اور کارکنان کو 10 سال تک قید کی سزائیں سنا دی ہیں، جبکہ فواد چودھری، زین قریشی سمیت شاہ محمود پہلی بری ہو چکے ہیں۔ 88 رہنماؤں اور کارکنان کو بری کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے 22 جولائی کو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد سمیت 32 رہنماؤں اور کارکنان کو، جبکہ اسی روز لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شیرپاؤ پل جلاؤ گھیراؤ کیس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اجاز چودھری اور سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ شاہ محمود اور دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا۔ ان سزاؤں کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دے کر ان کی نشستیں خالی قرار دے دی تھی۔ الیکشن کمیشن نے آج پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے کو خالی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ رہنماؤں کارکنان کو سزاؤں کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے عدالتی فیصلوں کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے، اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، اس سے ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے۔ الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے۔ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیس سے دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آئندہ ایوان میں کیا کردار ہم نے پلے کرنا ہے، کیا اس ایوان میں واپس جانا ہے، کیا اس ایوان کے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا اس سسٹم کے ہمیشہ سے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا ہم نے تحریک چلانی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا بہت جلد فیصلہ کرے گی۔ اس سے پہلے 21 دسمبر 2024 کو فوجی عدالت نے سانحہ 9 مئی کے کیس میں ملوث 25 مجرموں کو 10 سال تک قید کی سزا سنائی تھی۔ 26 دسمبر 2024 کو فوجی عدالت نے 9 مئی میں ملوث بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی سمیت 60 مجرمان کو 10 سال تک قید بامشقت کی سزا سنائی، جبکہ پاک فوج کے کورٹس آف اپیل نے رواں سال 2 جنوری کو سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 مئی کے حوالے سے پاک فوج نے شروع سے انتہائی سخت موقف اختیار کیا تھا اور گائے بگائے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ 9 مئی میں ملوث ملزمان، ان کے سہولت کاروں، منصوبہ سازوں اور ان کے سرپرستوں کو ہر صورت سزا دی جائے گی۔ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔ دوسری جانب اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں 50 پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے ڈاکٹر عارف الوی، عمر امین گنڈا پور، اسد کیسر، حماد اظہر، عاطف خان، شبلی فراز، فیصل جاوید اور سلمان اکرم راجہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے وارنٹ تھانہ کراچی کمپنی میں درج 2 مقدمات میں جاری کیے گئے۔ 9 مئی کے مقدمات میں سزاؤں کو حکومت جو ہے وہ انصاف کی جیت قرار دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بقول 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا اور اس میں ملوث ملزمان کا فیئر ٹرائل کیا گیا۔ آج اس کی جیت کا دن ہے اور جس طریقے سے یہ 9 مئی کے حملے کیے گئے تھے اور اس میں irrefutable ایویڈنس یعنی ناقابل تردید ثبوت موجود تھے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیئر ٹرائل تھا اور ایک لمبے عرصے پہ محیط ٹرائل تھا کہ جس دوران تمام تر شواہد جو ہیں وہ پیش بھی کیے گئے عدالت کے سامنے۔ تو 9 مئی اس ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنان کو سزاؤں کے بعد ملکی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا اس وقت موقف کیا ہے اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے
فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے عمران خان صاحب کے وکیل رہ چکے ہیں، تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار تھا۔ حکومتی موقف جاننے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ چوئی صاحب بہت شکریہ۔ بڑی تیزی سے سزائیں ہوئیں، عمر ایوب ہوں، شبلی فراز، سرداج گل، حامد رضا سمیت 110 افراد کو سزائیں ہوئیں۔ آپ کا کیا ری ایکشن ہے ان سزاؤں پر؟ دیکھیں عادل صاحب، پہلے تو یہ سارے احباب جو ہیں بڑے ہمارے قریبی دوست ہیں جی، ان کی سزاؤں پہ دل انتہائی ناخوش ہے۔ ان کی مشکلات میں اضافے پہ کوئی ظاہر خوشی کا اظہار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کم کرے، آمین۔ دیکھیں یہ سزائیں جس طرح سے بھی ہوئی ہیں یا جو بھی ہے، وہ معاملات اپنی جگہ ہیں۔ میرا ایک اپنا مطمع نظر ہے، ہم اپنے کیسز کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ سیاسی حالات خراب ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ سیاسی طور پہ آپ ٹارگٹ بھی ہوتے ہوں گے، بالکل درست بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا ایویڈنس پیش نہ کریں، آپ اپنی صفائی میں کچھ نہ کریں۔ یہ فیصلے سیاسی مقدمے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تو قائم ہوئے، یہ تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی جو ہے وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ نواز شریف صاحب کا جو اس زمانے میں کہتے ہیں وہ بھی سیاسی فیصلہ، بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن یا اس کے بعد بھی۔ تو یہ چیزیں تو پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ اپنے کیس کو کتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے احباب کو ذاتی طور پہ فون کر کے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے کیسز کو سنجیدگی سے لیجئے، آپ نہیں لے رہے، یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ برائے مہربانی اس کی جب 4 مہینے کی ڈائریکشن سپریم کورٹ سے آئی تھی، اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی لیگل کمیٹی کے کوئی بندے وہاں پہ نہ انہوں نے کچھ کیا، لیکن اب آپ مشورہ ہی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو عادل صاحب پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنا کیس لڑا ہے، پوری سنجیدگی سے لڑا ہے۔ جب فواد چودھری کی بریت ہو، زین قریشی، شاہ محمود کی بریت ہو، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ والی جو سیاسی قیادت ہے وہ معاملات سنبھال لے؟ شاہ محمود قریشی بڑے سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے۔ یہ باتیں تو پہلے وہ باہر آئیں ہو تو اس کے بعد کی معاملات ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی بہت مشکلات کا شکار ہو گئی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کا علم نہیں تھا۔ میں نے تقریباً ہفتے پہلے کہہ دیا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ اس کو وہ 70 اور لوگ بھی کوئٹ ہوئے ہیں اس کیس میں، اور اس سارے کوئٹل میں کوئی ایویڈنس عادل نہیں دیا گیا ہے ایکیوز کی طرف سے۔ جو لوگ وہاں پہ تھے، صرف آپ پیراگراف نمبر 13، 14، 15 پڑھ لیں، جیسا بھی لکھا ہے کہ تو ان کو شامل، فواد چودھری کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو شامل کرنا ہی زیادتی ہے۔ فواد صاحب نے 7 مہینے کی جیل بھی کاٹی۔ ہم عادل صاحب وکیلوں، ہمارا ایک خاندانی پیشہ بھی ہے، اور ہم ایک بہت بڑے دھڑے سے بار کی پالیٹکس سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں بہت مشکل ہوئی یہ معاملات کرتے ہوئے، اور بہت اس کو آپ کو ہر طرح سے اپنے معاملات کو درست رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو جب آپ کے خلاف ایک ہائٹ ٹائڈ ہو نا، اسی میں جو تیراک ہوتا ہے اسی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو یہ بسائڈز باقی باتیں تو مظلومیت یا سیاسی کا مظلومیت کا کارڈ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا جو کیس ہے اس کو تو سنجیدگی سے لیں نا۔ تو یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اب پرانی دیکھیں نا، اور دوسرا عادل جو سب بڑا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ہر کسی کے ساتھ لڑائی ہے۔ دیکھیں نا، اتنی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی۔ ایک سیاسی جماعت جو ہے، پہلے تو آپ کی پارٹی کے اندر لڑائی ہے آپس میں، پھر پارٹی کی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ لڑائی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے، پھر آپ کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ لڑائی ہے، پھر آپ کی پولیس کے ساتھ، فوج کے ساتھ، ججز کے ساتھ۔ آپ اتنی لڑائیاں کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، اس پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ نے جو ہے فیصل چودھری صاحب بڑی اہم باتیں کی۔ اب پی ٹی آئی کی پارلیمان میں پوزیشن جو ہے
کمزور ہو جائے گی مزید، اور پارٹی کے اندر قیادت کا جو خلا تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بڑھ جائے گا؟ جی عادل، آپ دیکھیں نا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے نومولود لوگ ہیں، یعنی اتنی غیر سنجیدگی ہے کہ پرسوں کل ہی علی امین نے 2 بیان داغ دیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ فوج کے بغیر دہشت گردی کے اوپر کیسے قابو پائیں گے؟ ٹھیک ہے، پھر شام کو انہوں نے اپنا ان کو خیال آیا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بریفنگ، تو وہ انہوں نے اپنا درست کیا کے پی کی، اس میں ان ڈیپتھ انالیسز نہیں ہے، کوئی تجزیہ نہیں ہے، کوئی سچویشن کیا حساسیت جو معاملہ ہے اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہے، اور ایک بچگانہ فیصلے جو ہیں وہ صبح شام ہوتے ہیں، صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے۔ اتنی پاپولر پارٹی ہے، عمران خان کا بڑا ووٹ بینک ہے، سب کچھ باوجود آپ اگر اس قسم کے مذاق کریں گے یا غیر سنجیدہ حرکات کریں گے تو عادل صاحب، سیاست بڑا سنجیدہ کام ہے، اس پہ سیاست کا ڈسا ہے وہ پانی بھی نہیں مانگتا۔ تو آپ جو علی امین کے بیان کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے فیٹف میں وہی سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف جمع کرا دی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کیا جائے، کیونکہ بقول وزیر اعلیٰ کے پی پاکستان آرمی جو ہے وہ گڈ طالبان انہوں نے پالے ہوئے ہیں۔ دیکھیے علی امین صاحب، یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ علی امین صاحب ایک بہت ہی ذمہ دار ایک پوسٹ پہ ہیں، اور وہاں پہ آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں، پاکستان کو اس وقت علاقائی طور پہ بہت دشمنوں کا ہمیں اس ریجن میں بھی دنیا میں بھی سامنا ہے، ہندوستان ہے، صہیونی لابیاں ہیں، اسرائیلینز ہیں، وہ پاکستان کو پن پتہ ہوا تو نہیں دیکھ سکتے، آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طور پہ، کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے اور ملک سیاست سے بالاتر ہوتا ہے، اور اس طرح سے اگر آپ علی امین صاحب یہ گفتگو کریں گے تو باقیوں کو تو آپ حال خود اندازہ لگا لیں۔ پی ٹی آئی کے پاس نہ کوئی قانونی اسٹریٹجی ہے، نہ پی ٹی آئی کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہے، یہ کافی پریشان کن بات ہے، یعنی کوئی آپ کو وے فارورڈ نظر نہیں آتا کہ وے فارورڈ ہے کیا، اور اس وقت پارٹی میں قیادت کا شدید فقدان ہے۔ تو کیا مشکلات کا پارٹی شکار ہوگی؟ اب 5 اگست کو جو کال انہوں نے احتجاج کی دی ہے، مطلب اگر 100 رہنماؤں کو 10 سال کی قید ہو گئی ہے، کیا یہ احتجاج آپ کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی کامیابی کا امکان پہلے بھی نہیں تھا، اور آپ نہ بھی سزا ہوتی تب بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے پاس لائحہ عملی کوئی نہیں ہے، کیا کرنا تھا، کس نے کرنا تھا، تنظیم کو ڈس بینڈن کر لیا، پارلیمانی کمیٹی نے لاہور میں آ کے اپنی تنظیم کو نہیں بلایا، پنجاب سے اگر آپ تنظیم اور تحریک تو تنظیم چلاتی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ صبح 9 بجے اور 12 بجے اور رات 4 بجے اور رات کو 8 بجے اور 12 بجے اور جو یا پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں، اس سے بہت سکی ہوتی ہے نا۔ اتنی پاپولر پارٹی ہے، اتنی تاریخ ساز پارٹی ہے، اتنی اپنا مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان، لیکن کیا جو سیاست ہے اس میں تو غیر سنجیدگی نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کس طرف جانا ہے۔ چلیں فیصل چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے ڈاکٹر مصدق ملک سے اس معاملے پر بھی، اور پاکستان کا جو تجارتی معاہدہ امریکہ سے ہوا اس پر بھی۔